تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے جیسے لوہار تیر کو سیدھا کرتا ہے۔ صف سیدھی کیسے ہوگی کہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ جڑے گا تو صف سیدھی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ساتھی نہیں ملا رہا تو اس کو بعد میں سمجھا لینا، نماز میں اپنی نماز خراب نہ کرو اور نہ اس کی خراب کرو۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو انہوں نے بھی وہ بندہ مقرر کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے وقت صفوں کی اصلاح کا اور سیدھا کرنے کا کام بڑے اہتمام سے فرماتے تھے، اور فرماتے کہ صفوں کی درستی نماز کا حصہ ہے، نماز کی اقامت کا یا نماز کے مکمل ہونے کا جز ہے۔ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ اگر آپ ساری نماز بہترین طریقے سے ادا کریں اور صفیں آپ کی درست نہ ہوں تو آپ کو نماز کے پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صفوں کو ایسے سیدھا کرتے تھے جیسے لوہار تیر کو سیدھا کرتا ہے۔ لوہار تیر کو کیسے سیدھا کرتا ہے؟ ایسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر جہاں اس کو ٹیڑھا پن نظر آتا ہے اس پہ تھوڑی مارتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر تھوڑی مارتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اس کو سیدھا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے جیسے لوہار تیر کو سیدھا کرتا ہے۔ آپ صفوں کے اندر خود تشریف لے جاتے، کوئی آگے بڑھا ہوا اس کو پیچھے کرتے، کوئی پیچھے گیا ہوا اس کو آگے فرماتے، اور صفوں میں خلا رہ جانا، اس سے شیطان دلوں میں خلا پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ۔ اور آپ تصور کریں کہ مسجد نبوی میں نہ پکا فرش تھا، کچی مٹی تھی، اور نہ صفیں رکھی ہوئی تھیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہو جہاں پر میدان میں جنازہ پڑھنا، تو لوگوں کی صفیں کتنی خراب ہوتی ہیں۔ لکیریں لگی ہوئی ہوں تو کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے، تو وہاں نہ لکیریں لگی ہوئی تھیں نہ صفیں تھیں، اور وہاں 3 نمازیں اندھیرے میں ہوتی تھیں، مغرب عشاء اور فجر، اور اس اندھیرے میں آپس میں فاصلہ کیسے مینٹین کرنا ہے اور قبلہ کیسے سیدھا کرنا ہے، صف کو کیسے درست کرنا ہے، کتنا مشکل کام تھا، لیکن وہ کرتے تھے۔ اور اس کا طریقہ یہ تھا، کہتے ہیں کُنَّا نُلْصِقُ الْكَعْبَ بِالْكَعْبِ وَالْكَتِفَ بِالْكَتِفِ، ہم کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا جوڑتے تھے تو ہماری صف سیدھی ہو جاتی تھی۔ اس حدیث کا یہ معنی کچھ لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم ٹخنے سے ٹخنا جوڑے رکھتے تھے۔ ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا ہے کہ ہم جوڑتے تھے۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہم ٹخنے سے ٹخنا جوڑے ہی رکھتے تھے اور ٹخنے سے ٹخنا جوڑتے تھے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو آپ کئی لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ بیچارے مشکل ہو کر جیسے ساتھ والا سکڑتا جاتا ہے، یہ ٹانگیں چوڑی کرتا جاتا ہے اور اپنا پاؤں ٹیڑھا کر کے ٹخنا باہر نکال کے جوڑنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ نماز میں ٹخنا جوڑے رکھتے تھے۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ ہم جوڑتے تھے۔ جوڑتے کیوں تھے؟ صف سیدھی کرنے کے لیے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صف انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹخنے کے ساتھ سیدھی ہوگی۔ کسی کا پاؤں بڑا ہے، لمبا ہے، تو وہ اتنا پیچھے ہو جائے آگے سے برابر کرنے کے لیے، اس طرح صف سیدھی نہیں ہوگی۔ صف سیدھی کیسے ہوگی
کہ ٹخنا ٹخنے کے ساتھ جڑے گا تو سب سیدھی ہو جائے گی، جو لمبا پاؤں ہے آگے بڑھ جائے گا، جس کا چھوٹا پیچھے رہ جائے گا۔ تو جوڑے ہی رکھتے تھے، یہ معنی ہمیں سمجھ نہیں آیا، اس لیے ایک بار ٹخنا جوڑ کر سب سیدھی کر لیتے تھے، اور اس کے بعد ٹخنا ہٹ جائے کوئی حرج نہیں، پاؤں اور کندھا ملا رہے تو بات کافی ہے، پاؤں اور کندھا ملا رہے اور پاؤں قبلے رخ ہو تو وہ کافی ہے۔ ٹخنا جوڑا سب سیدھی کرنے کے لیے، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، تو ٹخنا جب جڑ گیا تو سمجھ آ گیا کہ میں سیدھا ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹخنا جوڑنے کے چکر میں کندھے نہیں ملاتے۔ اب دیکھو کہ وہ ایسا جوڑے گا کہ دوسرے کو درد شروع ہو جائے گی، وہ بیچارہ سکڑے گا تو یہ اور کھلتا جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ میرا کندھا نہیں مل رہا۔ جب پاؤں چوڑے کرو گے تو کندھا کیسے ملے گا؟ حالانکہ اسی حدیث میں ٹخنا ہے، اسی میں کندھا ہے، تو کندھا ملانا بھی ہے، اور وہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاؤں کندھوں کے برابر کھلے ہوئے ہوں۔ اگر آپ کا ساتھی نہیں ملا رہا تو اس کو بعد میں سمجھا لینا، نماز میں اپنی نماز خراب نہ کرو اور نہ اس کی خراب کرو۔ تو اپنے کندھے کے برابر پاؤں کھولو، کوئی ملاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ملاتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کو بعد میں سمجھا دینا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ ٹانگیں چوڑی کرتے جاؤ اور آپ کا کندھا بھی نہ ملے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ابھی تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں، اس پر نشان بھی لگا ہوا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا، راتوں کو بھی لائٹنگ ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی صفیں درست کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ دو لحاظ سے بڑا ضروری ہے۔ ایک لحاظ یہ کہ یہ نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز کے نمبر پورے نہیں ملتے، اور دوسرا لحاظ یہ، فرمایا اگر جس قوم کی یا تمہاری اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو پھر تمہارے صفوں میں اختلاف ہوگا، آگے پیچھے ہوگے تو تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا اللہ تعالیٰ، دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ امت اسلامیہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا شرازہ ہے، اس کا اتحاد، اس کا اتفاق، یگانگت، ایک قیادت کے تحت ہونا، یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ منتشر ہے، اور اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ ہے نماز میں صفوں کا مختلف ہونا۔ تو جب نماز پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے کہ تو جا کر مجھے رپورٹ کر کے صفیں درست ہو گئی یا نہیں ہو گئی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی تو انہوں نے بھی وہ بندہ مقرر کیا ہوا تھا، تو جاتا آخر تک چیک کرتا صفیں درست ہیں، کندھا ملا ہوا ہے، پاؤں ملا ہوا ہے، تو رپورٹ کرتا جی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنی نماز کو شروع فرماتے تھے۔ تو ہر شخص کو اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی اگر صف غلط ہے تو وہ اس کی اصلاح کرے۔ یہ کام صرف امام کا نہیں ہے، خاص طور سے جو لیٹ آتے ہیں، جو جب امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد آتے ہیں، ان کی صفوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ ان ہر نمازی کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، بالکل حدیث کے خلاف ہے۔ آپ کسی محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بیچ میں باقاعدہ فاصلہ رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس دلیل ہے کہ ہم کندھے سے کندھا، حضرت انس فرماتے ہیں کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر سب کو درست کرتے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری امت کا شرازہ ایک ہو جائے، امت متحد ہو جائے، تو اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نماز کی اصلاح کریں۔ نماز دنیا میں کامیابی کا بھی معیار ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا معیار ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔